اس کے بعد ایک روایت حضرت بریدہ کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یمن کے غزوہ میں شرکت کی، جس میں مجھے آپ سے کچھ شکوہ ہوا۔ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنگ سے واپس آیا تو میں نے اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر کرنا مطلب نامناسب انداز میں آپ کا ذکر کیا سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے۔ میں نے دیکھا کہ میرے ان نامناسب انداز کو دیکھ کر جناب سرور کونین علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بریدہ، کیا میں مومنین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، بس یہ ذہن نشین کر لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی کہ وہ جو نامناسب انداز تھا شکوہ کا، شکایت کا، صحابی رسول کا جناب مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق جناب سرور کونین علیہ السلام نے اس کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، اور وہاں پر بھی ولایت علی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد حضرت میمون ابو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ ایک وادی جسے وادی خم کہا جاتا تھا میں اترے، پس آپ علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا، سخت گرمی میں جماعت کروائی، پھر ہمیں خطبہ دیا۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے درخت پر کپڑا لٹکا کر سایہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے یا اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب تر ہوں؟ اب یہ جو لفظ ہے کہ یہ فرمان الہی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی قریب تر ہیں، بار بار آقا علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ یہ حدیث پاک کہ آپ کا یہ سوال کرنا صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین سے کہ کیا میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب تر نہیں ہوں، اصل مقصد اس چیز کا اقرار کروانے کے بعد اس کے بعد جو اعلان کرنا تھا اس اعلان کی اہمیت اور اس کے مقام کو واضح کرنا تھا کہ اگر میں واقعی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب تر ہوں تو پھر یہ یاد رکھو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جو میرا دوست ہے وہ علی کو دوست رکھے، اور جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے، اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے حقیقتاً وہ اللہ کا دشمن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے، اور اسے دوست رکھ جو علی سے دوستی رکھے۔ اس سے آگے روایت عطیہ عوفی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ میرا ایک داماد ہے جو غدیر خم کے دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں آپ کی روایت سے حدیث بیان کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ سے براہ راست سنوں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اہل عراق ہیں، تمہاری عادتیں تمہیں سلامت رہیں۔ پس میں نے کہا کہ میری طرف سے تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچے گی۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم حجفہ کے مقام پر تھے کہ ظہر کے وقت حضور نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کا بازو تھامے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، کیا تمہیں علم نہیں کہ میں مومنین کی جانوں سے بھی قریب تر ہوں؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ عطیہ نے کہا، میں نے مزید پوچھا کہ کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے
تو اسے دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ زید بن ارقم نے کہا میں نے جو کچھ سنا تھا وہ تمہیں بیان کر دیا ہے۔ جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کہ آپ بھی اسی حدیث پاک کی تائید کرتے ہیں کہ ہم حجفہ میں غدیر خم کے مقام پر تھے کہ جب سرور کونین علیہ السلام باہر تشریف لائے، پھر آپ نے جناب مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ناظرین مکرم، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ اس وقت 1,00,000 سے زائد صحابہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ تمام کے تمام اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام مقام خم پر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری جانوں سے بھی قریب تر ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ پھر جناب حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لوگو، مجھے لطیف و خبیر ذات نے خبر دی کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنے سے پہلے نبی کی نصف عمر عطا فرمائی، اور مجھے گمان ہے مجھے عنقریب بلاوا آئے گا اور میں اسے قبول کر لوں گا، اور مجھ سے میری ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور تم سے بھی میرے متعلق پوچھا جائے گا، اس بابت تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں انتہائی جد و جہد کے ساتھ دین پہنچایا اور بھلائی کی باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ جنت و دوزخ حق ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی حق ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل قبور کو دوبارہ اٹھائے گا۔ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم ان سب کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو گواہ بن جا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان کی جانوں سے قریب تر ہوں۔ جس کا میں مولا ہوں یہ اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اے لوگو، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم مجھے حوض کوثر پر ملو گے۔ یہ حوض بصرہ اور صنعا کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ چوڑا ہے، اس میں ستاروں کے برابر چاندی کے پیالے ہیں۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے دو انتہائی اہم چیزوں کے متعلق پوچھوں گا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم میرے پیچھے ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو۔ پہلی اہم چیز اللہ کی کتاب ہے جو ایک حیثیت سے اللہ سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری حیثیت سے بندوں سے تعلق رکھتی ہے۔ تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو گمراہ نہ ہوگے، نہ تم گمراہ ہوگے اور نہ حق سے منحرف ہوگے۔ اور دوسری اہم چیز میری عطرت یعنی میری اہل بیت ہیں، ان کا دامن تھام لینا۔ مجھے لطیف و خبیر ذات نے خبر دی ہے کہ بے شک یہ دونوں حق سے نہیں ہٹیں گی۔ قرآن میری اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے ساتھ آن ملیں گے۔ دوستان مکرم، یہ تمام احادیث مبارکہ کی، صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین کی روایات اور آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی جناب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے متعلق، اعلان ولایت، اور پھر اپنی اہل بیت کے متعلق، اپنی عطرت پاک کے متعلق۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا
وہ بچ گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کے اس فرمان ذیشان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جریر سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم کے ساتھ تھے۔ ہم ایسی جگہ تھے جسے غدیر خم کہتے ہیں۔ نماز باجماعت ہونے کی ندا آئی تو سارے مہاجرین و انصار جمع ہو گئے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا، اے لوگو تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کس کی؟ انہوں نے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول۔ پھر فرمایا، تمہارا ولی اور کون ہے؟ تب آپ علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دونوں بازو تھام کر فرمایا، اللہ اور اس کا رسول جس کے مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اے اللہ، جو اسے محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ اب یہ جو احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ محبت اور عداوت اور بغض اور دوستی کے لفظ، کہ یعنی کہ علی کی دوستی اللہ کی دوستی ہے، اور علی سے بغض کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں عجیب و غریب قسم کی باتیں، کوئی رسالت مآب علیہ السلام کی شان مبارکہ کی ناپ تول میں لگا ہوا ہے، کوئی اہل بیت کرام کی عزت و عظمت کی ناپ تول میں، کوئی امہات المومنین کی عزت و آبرو کی ناپ تول میں، تو کوئی صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین کے کردار اور ان کی عظمت کے ناپ تول میں۔ دوستان مکرم، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ فیوز ہیں جو آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے اللہ کے حکم سے جاری ہوئے، اور یہ تا قیامت جاری و ساری رہیں گے، جس کے متعلق احادیث پاک میں اپنی پچھلی گفتگو میں بیان کر چکا کہ جب یہ قیامت کا سلسلہ قائم ہونے تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا آنا، آپ کا دجال سے جنگ کرنا، مسلمانوں کا فاتح ہونا، آپ کا نفاذ اسلام کرنا، پوری کائنات، پوری دنیا پر اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرانا، اور پھر اس کے بعد قیامت، یعنی تا قیامت، یہ جو آقا علیہ السلام کی وراثت روحانیہ ہے، جو روحانی وراثت ہے، خلافت روحانی جو ہے، اس کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ اور جب امام مہدی علیہ السلام آپ کا ظہور ہوگا تو اس وقت آپ کی وراثت سیاسی اور وراثت روحانی دونوں آپ کی ذات میں اکٹھی ہو جائیں گی، کہ آپ اس وقت آپ وراثت روحانی کے بھی حامل ہوں گے اور وراثت سیاسی کے بھی، یعنی دنیاوی طور پر بھی اس وقت آپ بادشاہ ہوں گے اور اپنی خلافت قائم کریں گے، خلیفہ ہوں گے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں گے، اور روحانی طور پر بھی آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری دنیا میں رہبر و رہنما ہوں گے۔ تو دوستان مکرم، ان تمام احادیث پاک کی روشنی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی حقیقتاً اللہ کی دوستی ہے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی حقیقتاً اللہ کی دشمنی ہے، اور بالخصوص جناب شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی ذات والا صفات کے متعلق میرے آقا کریم علیہ السلام کا اس طرح سے تواتر کے ساتھ مسلسل آپ کی عزت و عظمت کو بیان کرنا، آپ کو یہ شرف عطا کرنا، آپ کی فضیلتیں بیان کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ بے شک من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا
علی مولا ہے۔ انشاءاللہ ولایت علی علیہ السلام اگلی ویڈیو انتظار کیجئے گا، جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔